عرب کی ایک مشہور عالمہ نے اپنی بیٹی کو 10 نصیحتیں کی۔ ان 10 نصیحتوں میں ایسی باتیں موجود ہیں جو قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ عالمہ نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، شوہر کے گھر جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضی سے دیا ہو۔ دوسری بات عالمہ نے یہ کہی کہ میری بیٹی، اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا اور ہر حال میں شوہر کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ تیسری بات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو، اور سادگی کے ساتھ جتنی بھی استطاعت ہو خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا، اور یاد رکھنا تیرے جسم و لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیت اس کے دل میں نفرت و کراہت نہ دلائے۔ چوتھی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا کہ یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور لطافت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی کہ بیٹی، شوہر کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلوں کی مانند ہو جاتی ہے، اور شوہر کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات یہ کہی کہ بیٹی، شوہر کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی کرنا، یعنی ان کی اجازت کے بغیر کوئی گھر میں نہ آئے اور ان کا مال لغویات، نمائش و فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے، اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبر سے ہوتی ہے۔ عالمہ نے ساتویں بات بیٹی کو بتاتے ہوئے کہا کہ شوہر کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور تم اگر اس کا راز دوسروں سے چھپا کر نہ رکھ سکی تو شوہر کا اعتماد تم سے ہٹ جائے گا، اور پھر تم بھی اس کے دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ آٹھویں بات انہوں نے یہ کہی کہ میری بیٹی، جب تمہارا شوہر کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار اس کے سامنے نہ کرنا، یعنی اپنے شوہر کے غم میں شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ ہی شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ اپنے شوہر کی خوشی میں خوش رہنا، ورنہ تم ان کے قلب کے مقدر کرنے والی شمار ہوگی۔ عالمہ نے 9ویں بات بتاتے ہوئے کہا کہ بیٹی، اگر تم شوہر کی نگاہوں میں قابل احترام بننا چاہتی ہو تو اس کی عزت و احترام کا خوب خیال رکھنا، اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا، تو تم شوہر کو بھی زندگی کے ہر لمحے اپنا بہترین رفیق پاؤ گی۔ عالمہ نے 10ویں بات بتاتے ہوئے کہا کہ بیٹی، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو اور اس پر گرہ لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی، اور اپنے شوہر کی بات رکھنے کے لیے تمہیں اپنی پسند و ناپسند اور دیگر کئی خواہشات کو دبانا ہوگا، اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو تمہاری زندگی میں خوشیوں کے پھول نہیں کھل سکیں گے۔
عورت ایک پاکیزہ چیز ہے۔ مرد کے سایہ میں جو عورت ٹھنڈک محسوس نہ کرے وہ ساری زندگی تپتے صحرا میں بسر کرتی ہے۔ اس کے نصیب میں سکھ کہاں؟ جس طرح فطرت نے اس کو ادھورا بنایا ہے وہ اسی طرح ادھوری ہی رہے گی۔ جب مرد کی زندگی میں صرف نیک عورت کی خواہش رہ جائے تو سمجھ لو اللہ اس سے راضی ہے۔ عقل مند بیویاں کبھی اپنی آواز اپنے خامد کی آواز سے اونچی نہیں کرتی۔ اللہ نے عورت کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ وہ کسی بھی مرد پر حکمرانی کر سکتی ہے، مگر آج کی عورت سمجھتی ہے آواز اونچی کر کے، بدتمیزی کر کے وہ روب ڈال لے گی۔ ایسا ممکن نہیں۔ مرد پیار کا پیاسا ہوتا ہے۔ جو عورت عقل مند ہوتی ہے وہ مرد کی پسند کو اپنی پسند اور اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا کر مرد پر راج کرتی ہے۔ عورت کو محبت زیور، کپڑا، بنگلہ اور گاڑیوں سے نہیں، بلکہ عورت کی محبت تو ایک پیار بھری نظر اور پیار بھرے جملے کے عوض مل جاتی ہے۔ ایک پیار بھری تھپکی عورت کو بلی بنا دیتی ہے۔ وہ بلی بن کر اپنے محبوب کے پیروں میں بیٹھی رہتی ہے۔ آہستہ آہستہ محبت کا گداز احساس اس کے دل اور جذبات کو تمانا رکھتا ہے۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار کرتی ہے، بے رخی اور بے پرواہی سب برداشت کرتی ہے۔ لیکن جب عورت محبت کی طلب سے نا امید ہو جائے تو پھر وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا وجود پتھر کا ہو جاتا ہے۔ عورت اندر سے ٹوٹ بھی جائے تو ضبط کی ڈور ایسے تھامے رکھتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آنکھ میں آنسو آ جائیں تو اندر ہی اتر جاتے ہیں، اور کوئی آنسو دیکھ بھی لے تو 100 بہانے، تھکن ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ، مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہیں یا ضبط سے۔ سعادت حسن منٹو کہتے ہیں، مرد جب عورت کے متعلق سوچتا ہے تو اور سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عورت کو عورت نہ سمجھے، عورت کو محض عورت سمجھنے سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ اسے خوبصورت سے خوبصورت روپ میں دیکھے۔